اچانک چہرہ دیکھا اے میکیب جب آمینہ کے لال کا اپنے اچانک مکھڑا دیکھا بتائیں نا آپ کو سرکار کا چہرہ مبارک کیسا نظر آیا ہے فرمایا وجہو مثل دارت القمر فرماتے ہیں لوگوں جس طرح 14ویں کا چاند نکلتا ہے پوری آب و تاب کے ساتھ چمکتا بھی ہے اور گول سا نظر آتا ہے فرمایا جو ہی اچانک سرکار کے چہرے پہ نظر پڑی مجھے یوں لگا جیسے 14ویں کا چاند نکل آیا ہے آقا ہمارے اسی لیے تو گولڑے کے تاجدار فاتح قادیان مامور من الرسول امام چشتیہ سیدنا و مولانا حضرت پیر میر علی شاہ جی غریب النواز رحمت اللہ علیہ آپ نے جب اس حسن کا دیدار کیا میرے گولڑے کے سلطان نے کیا فرمایا فرمایا مکھ چند بدر شاشانی ہے متھ چمک دلاٹ نورانی ہے کالی ظلفت آنکھ مستانی ہے مخمور اکھین مد بھریاں اس صورت نو میں جانا کھا کہ جان جہانا کھا سچے آنکھا تیرا بدی میں شانا کھا جس شان تو شانا سب بڑھیا سبحان اللہ ما اجملکا ما احسنکا ما اکملکا کتے میرے علی کتے تیری سنا گستاخ اکھی کتے جائڑیاں فرمایا هو الذی بعث فی الامیین رسولا اللہ زندہ باد زندہ باد گرامی قدر حضرات وہ بندہ کتنے نصیبوں والا ہوگا ادھر گھر کا دروازہ کھلا ہوگا ادھر حسنین کے نانے کا دیدار نصیب ہوگا ہم جیسے گنہگاروں کو حضور کا دیدار تو نہیں ہوا لیکن ہماری آنکھوں میں کچھ ایسے لوگ ہیں جنہوں نے حضور کا روزہ دیکھا ہوا ہے خدا کی قسم میں نے اپنی نظروں سے دیکھا جب بندہ مدینے جاتا ہے یقین ہی نہیں آتا کہ ہمارے جیسا گندہ مندہ بھی در مصطفیٰ پہ پہنچ گیا پھر ہم پتہ ہے کیا کرتے ہیں جو پاکستان سے حجاج جاتے ہیں یا معتمرین ہم پھر 2 رکعت نماز نفل مسجد نبی میں شکرانے کے پڑھتے ہیں اللہ تیرا شکر ہے تو نے در مصطفیٰ دکھایا ہے پھر جناب صدقہ کرتے ہیں پھر ایک دروازہ ہے اسے کہتے ہیں باب السلام کیا کہتے ہیں یہ دوستو وہ دروازہ جو گئے انہیں تو پتہ ہے جو نہیں گئے انہیں لذت دینے کے لیے یہ وہ دروازہ ہے جس سے گزر کے حضور کو سلام کرنا ہوتا ہے جب پہلی بار بندہ جاتا ہے نا قبلہ ہر قدم اٹھاتا ہے اس گلی سے گزرتے جالیوں کے پاس مواجہ شریف سلامی کے لیے ہر قدم پہ سوچتا ہے کیا پتہ اگلا قدم اٹھاؤں گا سونے کا در سامنے آ جائے لیکن حضرات گرامی جب بندہ ان مواجہ مبارکہ کے سامنے آتا ہے کہا جاتا ہے کہ السلام علی رسول اللہ یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ آمینہ کے لال کی بارگاہ میں سلام کرنا ہے میں نے بڑے بڑے لوگوں کو وہاں دیکھا ہے این سرکار کی قبر مبارک کے سامنے شاہ بھی دیکھے گدا بھی دیکھے فقیر بھی دیکھے غنی بھی دیکھے ہر ایک کی آنکھ میں نے چھما چھما آنسو دیکھا ہے اور جناب والا ہر بندے کی آنکھ کا آنسو گویا سرکار کی بارگاہ میں اپنا نظرانہ پیش کر کے کہہ رہا ہے تیری ایک چاش میرا رحمت سے تیرا بیمار بہتر ہے یا رسول اللہ یا حبیب اللہ پکارو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ ہزاروں بھی نسخوں سے
نگاہ یار بہتر ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ حضرات گرامی، ہمارے جیسا گنہگار اگر سرکار کے روضے کی جالیوں کا دیدار کر لے، خدا کی قسم لوگوں ہمارے آنسو رکنے کا نام نہیں لیتے۔ اگر روضے کا دیدار کر کے آئے، دل کا یہ عالم ہے، اور صحابی کے دل کا عالم کیا ہوگا جو روضے کا دیدار نہیں کر رہا بلکہ روضے والی سرکار کا دیدار کر رہا ہے۔ سرکار کی نظر پڑی، رحمت عالم علیہ السلام نے فرمایا تعال الیہ یا مائقیب، ادھر کیوں کھڑے ہو، ادھر آنا میرے پاس آ کے بیٹھ جا۔ کرم بالائے کرم حضور کے پاس بیٹھے ہیں، باتیں بھی سن رہے ہیں اور حسن سرکار کا دیدار بھی کر رہے ہیں۔ فرماتے ہیں آپ تانگ تو نہیں ہو رہے ہیں، باتیں سمجھ آ رہی ہیں تو سہیں گلہ ماڑیاں سامنے لگڑیاں پی ہیں۔ اب سنیے، حضرت مائقیب فرماتے ہیں ہم وہیں پر بیٹھے تو ایک بندہ آیا، اتاہ رجل من آل یمامہ بغلام یوم ولدہ وقد لفہ فی خرقہ، حدیث کے الفاظ ہیں، ایک بندہ آیا جس طرح یہ موری ہے نا، موری کی موری، موری پیچھے نعرہ، اس سے پیچھے مٹور، اسی طرح مکہ شریف میں ایک جگہ تھی اس کا نام تھا یمامہ۔ کیا نام تھا؟ یمامہ۔ یمامہ سے ایک بندہ آیا، وہ حضور کا مرید تھا، صحابی تھا وہ، اس نے کمبل اٹھا رکھا تھا اور کمبل میں کوئی چیز لپٹی ہوئی تھی۔ سرکار کی بارگاہ میں حضور نے فرمایا یہ کیا ہے؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ سے ملنے آ رہا تھا، یہ بیٹا ہے، یہ آج ہی پیدا ہوا ہے، بیٹا ہے اور آج ہی پیدا ہوا، اس کی اماں نے اسے نہلایا دھلایا، پاک صاف کر کے کمبل میں لپیٹ کے دیا اور مجھے کہا حضور کی بارگاہ میں جا رہے ہو لے جاؤ، پہلا دن ہے زندگی کا، مصطفیٰ اپنے ہاتھوں پہ اٹھا کے لوری دے گا تو ہم بھی فخر سے کہیں گے ہمارے پتر کو پہلی لوری کسی دنیا دار نے نہیں دی، نبیوں کے سردار نے دی ہے۔ آپ بڑی ڈھیلی سی سبحان اللہ کہتے ہیں، گاج کے کیسے؟ اللہ اکبر کبیرہ حضرات گرامی، جناب سیدنا مائقیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں لوگو اتاہ رجل من آل یمامہ بغلام یوم ولدہ وقد لفعوا فی خرقہ، اس بندے نے جناب والا کمبل میں لپیٹا ہوا میرے سرکار کی عالی بارگاہ میں لے کر آیا۔ موری والو، میرے سرکار نے یہ نہیں فرمایا بیٹا تیرا ہے مجھے کیوں دے رہا ہے، حضور نے یہ بھی نہیں فرمایا ارے میں تو اللہ کا قرآن سکھانے آیا، میں تمہارے بچوں کو لوریاں دینے نہیں آیا، میں نماز بتانے آیا، میں تمہارے بچوں کو جھولا جھولانے نہیں آیا، میں تمہیں خدا کا پتہ بتانے آیا، میں تمہارے بچوں کو لوریاں دینے نہیں آیا۔ نانا میرے کریم نے یہ نہیں فرمایا، حضور نے اپنے بازو مبارک آگے کیے، فرمایا اللہ تو بچہ میرے حوالے کرو۔ صحابہ کہتے ہیں لوگو میرے کریم نے اپنے ہاتھوں پہ اٹھایا، اب مدینے کا تاجدار لوریاں دے رہا ہے۔ میں نے کہا لوگوں اس بچے کے نصیبوں کو سلام ہو جسے آج دنیا دار لوریاں نہیں دے رہا بلکہ نبیوں کا تاجدار لوریاں دے رہا ہے، لوریاں دی جا رہی ہیں۔ صحابہ کہتے ہیں ہمیں اس بچے پہ بڑا رشک آیا، ہم نے کہا کاش آج کے دن ہماری پیدائش ہوتی اور کچھ ملتا نہ ملتا سرکار کی لوری تو نصیب ہو جاتی۔ لوری دیتے دیتے میرے کریم نے پہلے اس طرف جھولا دیا پھر بائیں دیا، جب دائیں جھولا دیا ہے میرے سرکار نے ایک جملہ ارشاد فرمایا، حضور نے فرمایا یا غلام منانا او کما قال، لوری دیتے دیتے میرے سرکار نے فرمایا او میرے ہاتھوں پہ جھولا جھولنے والے بتانا تجھے جھولا دینے والا کون ہے۔ صحابہ ہکا بکا رہ گئے، یا رسول اللہ پہلے دن کا بچہ ہے، یہ تو اپنی خوراک بھی اپنی ماں سے نہیں مانگ سکتا ہے، آپ کا کیسے بتائے گا؟ ارے لوگو اگر دنیا دار کی بات آ جائے پہلے دن
کا بچہ نہیں بولتا، لیکن ختم نبوت کے تاجدار کی بات آ جائے پہلے دن کا بچہ کلام کرنے لگ جاتا ہے۔ صحابہ ہکا بکا رہ گئے۔ میرے سرکار نے فرمایا یا غلام مننا، اوے بیٹا بتانا میں کون ہوں۔ اتنی بات کہنے کی دیر ہے، پہلے دن کا بچہ ہے، 24 گھنٹے اس کی زندگی نہیں ہے، لیکن وہ بچہ کیا کہتا ہے؟ کہتے ہیں انت رسول اللہ۔ اس نے کہا آقا کوئی جانے نہ جانے، لیکن میں پہلے دن کا بچہ جانتا ہوں، جس کے ہاتھوں پہ میں جھولا جھول رہا ہوں وہ کوئی عام نہیں، اللہ کا رسول آمنہ کا لال ہے، آقا ہمارے۔ اسی لیے تو بریلی کے تاجدار بولے، فرمایا کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، سب سے اولا وہ اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا وہ اعلیٰ ہمارا نبی۔ فرمایا هو الذی بعث فی الأمیین رسولا۔ یہ سرکار کی شان کی ایک جہت آپ کو بتائیے، پہلے دن کا بچہ جو ماں سے خوراک نہ مانگ پائے حضور کے ہاتھوں پہ آتا ہے، اللہ اسے بھی بولنے کی طاقت عطا کر دیتا ہے۔ یہ تو انسان کا بچہ ہے۔ آئیے آپ کو ایک درخت کی کہانی سناتا ہوں۔ آپ کی سبحان اللہ بڑی آہستہ ہوتی جا رہی کہ یہ سبحان اللہ۔ سنن دارمی شریف کی روایت ہے، راوی جناب سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما، جناب فاروق اعظم کے صاحبزادے ہیں، فرماتے ہیں ایک دن میرا مقدر جاگا، کننا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی سفرین، فرماتے ہیں حضور تھے اور میں تھا، سرکار نے فرمایا آؤ میرے ساتھ باہر جاتے ہیں۔ یارو وہ منظر کیسا ہوگا جب غلام حضور کے ساتھ چل رہا ہوگا، ذرا امیجن کریں، ذرا دھیان کریں، ذرا تخیلات کی دنیا میں جائیں۔ سرکار کے ساتھ حضور کے غلام عبداللہ ابن عمر چل رہے ہیں، باتیں بھی کر رہے ہیں، دیدار بھی کر رہے ہیں اور سونے کی چال بھی دیکھ رہے ہیں، اور حضور کا چلنا لاجواب تھا۔ حضور بچپنے میں اماں حلیمہ کے ڈیرے پہ ہوتے تھے نا، جب جلدی قدم اٹھاتے تو اماں حلیمہ حضور کو روک کے کہتی سونا آہستہ چلیں، میں نے بھی ساتھ چلنا ہے، آپ کی چال بھی دیکھنی ہے اور آپ کا دیدار بھی کرنا ہے۔ تو میں کوشش کرتا ہوں آپ کو سمجھ آئے۔ ہمارے سرائکی کا شاعر ہے، اس نے اماں حلیمہ کی طرف سے حضور کو کچھ کہا ہے چلنے کے معاملے میں۔ وہ شاعر کہتا ہے کہ اماں حلیمہ سرکار کی عالی بارگاہ میں کیا کہتی ہیں؟ سونیاں چلاں والیا، سونیاں چلاں والیا، ہولی قدم اٹھایا کر۔ سمجھ آ رہی ہے؟ تنگ تو نہیں ہو رہے؟ سونیاں چلاں والیا، ہولی قدم اٹھایا کر، گودی میڈی ویچ کھیڑ کے باہر نہ کھیڑن جایا کر۔ یہ اماں حلیمہ کہہ رہی ہیں، گودی میڈی ویچ کھیڑ کے باہر نہ کھیڑن جایا کر، وے تو چڑھے جوانی خیر دی، تینوں نظر نہ لگے خیر دی، سونا تینوں منا کے میں رج لواں، حبیبی یا رسول اللہ تینوں منا کے میں رج لواں، کدی کدی روسے جایا کر، گودی میڈی وچ کھیڑ کے باہر نہ کھیڑن جایا کر، سونیاں چالاں والیا، ہولی قدم اٹھایا کر۔ سمجھ آ رہی ہے؟ اب اتنی عالی چال والے حضور ساتھ ہیں، عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں میں بھی ساتھ ہوں۔ جاتے جاتے دھیان سے سنیے،
جاتے جاتے آگے سے ایک بدو ملا، جٹ دیہاتی بندہ ملا، حضور پاک نے اسے دیکھا نا تو نبی اکرم علیہ السلام نے فرمایا این ترید، اے جانے والے کدھر جا رہے ہو؟ حضور نے سوال کیا اے جانے والے where are you going now، کہاں جا رہے ہو ذرا بتاؤ تو۔ پتہ ہے وہ کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے الی اہلی، میں اپنے ڈیرے پہ جا رہا ہوں، گھر جا رہا ہوں۔ حضور نے فرمایا او ڈیرے پہ جانے والے، حل لک فی خیر، تیرے پاس کوئی بھلائی بھی ہے، نیکی بھی ہے؟ اس نے کہا حضرت بات سیدھی سی ہے، میں جٹ بوٹ آدمی ہوں، مجھے کیا پتا نیکی ہوتی کیا ہے، میں دیہاتی بندہ ہوں، آپ بتائیں نیکی کیا ہوتی ہے؟ سرکار نے فرمایا پہلی نیکی یہ ہے کہ تشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، پہلی نیکی یہ ہے کہ تو گواہی دے اللہ وحدہ لا شریک ہے اور اس کے علاوہ عبادت کے کوئی لائق ہو نہیں ہے۔ اور دوسری نیکی یہ ہے وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، تو یہ گواہی دے کہ محمد اللہ کے بندے بھی ہیں اور اللہ کے۔ اب وہ جٹ بندہ تھا، جٹانیاں گلاں تو ہونیاں سیدھیاں سیدھیاں، اس میں زگ زیگ نہیں نہ ہوتا، یہ نہیں ہوتا اندروں اور تے باہروں اور، سٹریٹ فارورڈ لوگ ہوتے ہیں۔ اس نے کہا بات تو آپ کی سمجھ آ گئی لیکن میرے بھی ایک سوال ہے۔ حضور نے فرمایا بولو۔ کہا وَمَنْ يَشْهَدُ عَلَى مَا تَقُولُ، جو گواہی میں دوں گا، جو آپ کہہ رہے ہیں گواہی دو کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے اور محمد اللہ کے بندے اور رسول ہیں، میں گواہی تو دوں گا لیکن یہ میں اکیلی دوں گا یا میرے ساتھ کوئی اور بھی دے گا؟ اب سرکار نے دائیں بائیں دیکھا اور کوئی نہ نظر آیا، کیکر کا درخت تھا،